السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں آپ کا دوست محمد سجاد ونڈل اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اینڈ فیس بک پیج کالا تتر خوشاب گروپ۔ تو دوستو، اپنے چینل کی نئی ویڈیو لے کر آج آپ کی خدمت میں پھر ایک مرتبہ حاضر ہوں۔ تو چلتے ہیں جی اپنی ویڈیو کی جانب۔ دوستو، اگر ابھی میں یہ کہوں کہ آپ کو تتر کو دال دینے کا طریقہ نہیں آتا تو پھر کچھ دوست ناراض ہو جائیں گے۔ جی ہاں جی، بالکل، آج کل کے زمانے میں کس بندے کو تتر کو دال دینے کا طریقہ نہیں آتا، لیکن میں بھی آپ کو طریقہ بتاتا ہوں، پھر آپ بھی اپنے طریقے کا موازنہ کر لیں کہ میں کس طرح کر رہا ہوں۔ میں اپنے تتر کو سردیوں میں دانہ کیسے دیتا ہوں اور آپ اپنے تتر کو سردیوں میں دانہ کیسے دیتے ہیں۔ تو ویڈیو کا ٹاپک ہے جی سردیوں میں تتر کو دانہ دینے کا طریقہ۔ تو دوستو، جو آپ اپنے تتر کو دال دیتے ہیں تو اس کو آپ نے اس طرح دینا ہے کہ 2 سے 4 گھنٹے دال کو پانی میں بھگو کر رکھنا ہے، پھر اس کو پانی سے نکال کر اس کو صاف کرنا ہے، کپڑے میں ملنا ہے اور پھر اس کو 20 منٹ کے لیے دھوپ پر رکھنا ہے، اس کو تھوڑا سا خشک کرنا ہے۔ اس کی جو سردی ہے وہ آپ نے مارنی ہے۔ جیسے اس کا تھوڑا سا ٹمپریچر برابر ہو جائے، اپنے تتر کو آپ نے پھر وہ دال دینی ہے، کیونکہ دال جو ہوتی ہے اگر ساری رات پانی میں پڑی رہتی ہے تو وہ بالکل پانی اپنے اندر جذب کر لیتی ہے اور پھول سی جاتی ہے۔ صبح اگر آپ ایک دانہ اپنی انگلی پر رکھ کو اس کو تھوڑا سا ملیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے اندر سے آٹا نہیں نکلے گا، اس کے اندر سے پانی نکلے گا۔ تو مین گزارش یہ ہے کہ دوستو، آپ نے اس کو تھوڑا سا دھوپ پر رکھ کر اس کا ٹمپریچر برابر کرنا ہے، اس کی سردی مارنی ہے اور پھر اپنے تتر کو دینا ہے۔ آپ لوگ اکثر دوست کیا غلطی کر جاتے ہیں، ساری رات دال پانی میں پڑی رہتی ہے، صبح اس کو نکال کر صاف کر دیتے ہیں اور ٹھنڈی دال تتر کو دے دیتے ہیں، تو وہ آپ کو نقصان دہ ہے تتر کے لیے۔ تو وہ ٹھنڈی ہوتی ہے، بالکل ٹھنڈا پانی اس کے اندر جذب ہوتا ہے۔ جیسے آپ اپنے تتر کو دیتے ہیں تو وہ تتر کے پوٹے میں بھی بیٹھ سکتی ہے، تتر کی آنتوں میں بھی بیٹھ سکتی ہے، جس کی وجہ سے تتر کے اندر چربی پیدا ہو جائے گی اور آپ کا تتر جو ہے وہ بیمار ہو سکتا ہے۔ تو اسی طرح اگر آپ کوئی سبزہ دیتے ہیں تو اس کو بھی تھوڑا سا 20 منٹ کے لیے دھوپ لگوا لیں۔ اگر آپ اپنے تتر کو باجرہ دیتے ہیں تو اس کو بھی تھوڑا سا دھوپ لگوا لیں، تاکہ اس چیز کی سردی جو ہے وہ مر جائے اور اس کے بعد آپ اپنے تتر کو دیں، تاکہ آپ کے تتر کو وہ نقصان دہ ثابت نہ ہو جائے۔ تو اور اگر آپ اس کو تھوڑا سا دھوپ میں خشک کرنے کے لیے نہیں رکھتے ہیں، اس کا ٹمپریچر نہیں برابر کرتے ہیں، اس کی سردی نہیں مارتے ہیں، تو دوستو پھر آپ اپنے تتر کو پانی دے رہے ہیں اور وہ بھی ٹھنڈا پانی۔ تو سردیوں میں ٹھنڈا پانی جو ہے وہ تتر کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ کوئی بھی چیز آپ دیتے ہیں اس کو تھوڑا سا پہلے دھوپ پر رکھیں، اس کے اندر سے جو سردی ہے وہ ختم ہو جائے اور اس کے بعد آپ اپنے تتر کو وہ چیز دیں، تو انشاءاللہ آپ کے لیے میری گزارش ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اس سے کچھ نہ کچھ آپ کو معلومات جو ہے وہ مل جائے گی۔ اور مین چیز یہ ہے کہ کالے تتر سے ہمیں پیار ہے، اس پرندے کی ہمیں شوق ہے۔ تو میری کوشش یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی کوئی کالا تتر مشکل میں ہے تو وہ کم سے کم میری ویڈیو دیکھ کر اگر اس کی زندگی آسانی میں آ جائے تو یہ صدقہ جاری ہے میرے لیے۔ باقی ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔